السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگی ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ میں بات کروں گی، زیادہ لمبی نہیں کروں گی، اور آج کا ٹاپک ہے ذی الحج اور قربانی، کیونکہ آج 26 ذی القعدہ ہے، ذی القعدہ ہے، 3 یا 4 دن کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذی الحج جو ہے اہم کیوں ہے ہمارے، یہ عام مہینوں کی طرح جو ہے وہ ہم سے زیادہ کیوں اس میں جو ہے اہمیت رکھتا ہے، جو ہے اس کا یا اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ نے اس میں قرآن میں بھی اس کی قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ 10 دن اتنے اہم ہیں؟ تو وجہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رمضان میں روزے ہوتے، رمضان میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حج جیسی عظیم عبادت جو مسلمان پر فرض ہے، جو صاحب حیثیت ہو اس کو کرنا فرض ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے حج رکھی گیا ہے، قربانی رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مہینہ بھی جو ہے بہت اہم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ جو پہلے سلف صالحین یا نیک لوگ تھے، وہ رمضان کے آخری عشرے طاق راتوں کی، ذی الحج کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ جو ہے اس کی بڑی جو ہے وہ قدر کرتے ہوتے تھے، اس میں عبادات کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، دعاؤں کی کثرت کرتے تھے۔ تو کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں حج ہوتا ہے، اور جب رمضان فرض نہیں تھا تو مسلمان جو ہیں وہ محرم میں پہلے روزے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان مہینوں کی جو ہے لوگ بڑی قدر و قیمت جانتے ہوتے تھے۔ ہم اس بات سے ابھی اندازہ لگاتے ہیں کہ احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس 10 مہینوں کے بارے میں، ذی الحج کے مہینے 10 دنوں کے بارے میں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ کوئی یعنی ان 10 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی ان جو 10 دن ہیں پورے سال میں سے اللہ تعالیٰ کو جو بھی ہم کام کریں گے، حتیٰ کہ ہم صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہیں گے تو وہ اللہ کو محبوب ترین دن ہو، وہ نیکی ہو۔ ہم صرف سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیسٹ نیکی لکھیں گے، جیسے بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، بیسٹ بیٹر ہوتا ہے، اس طرح یعنی کہ بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ نیکی لکھیں گے۔ اگر ایک دفعہ ہم صرف اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہمارے لیے بہترین نیکی لکھیں گے۔ یعنی کہ جو بھی ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بھی نیک عمل جو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو بھی ہم کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ ترین دن ہوں گے، کیونکہ یہ دن ہی بہت بہترین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ان دنوں میں؟ فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان اور مال سے نکلے اور واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہوگا۔ یعنی ان دنوں میں جو ہے جنگ کرنا یا جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان دنوں میں آپ نیکیوں کی طرف رغبت کریں، میرے ذکر کی طرف لگیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اذکار کریں، صدقات کریں، اور
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، یعنی یہ والے نیک کام، نیکی کے جو بھی کام، نوافل پڑھیں آپ لوگ، اور سارا دن جو ہے تسبیحات کچھ نہ کچھ کریں۔ ان دنوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان دنوں میں کیا کریں، تکبیرات پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرۂ ذی الحج سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو فرمایا جی، ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے کہ انسان اس جہاد سے گیا اور وہ شہید ہو گیا، یعنی واپس نہ آیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن جمر کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، یعنی کہ حج جو ہے عرفات جو ایک میدان ہے اس میں جو ہے ٹھہرنے کا نام ہے۔ یہ میں بات کل ڈسکس کروں گی، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام، جو بھی ہم نیکی کا کام کریں گے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، چاہے وہ کسی کو ایک گلاس پانی پلانا ہو، کسی غریب کو کپڑے لے کے دینے ہوں، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہو، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہو، آپ سفر میں ہیں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، کثرت سے دعائیں کریں، پھر صبح و شام کے اذکار یاد کریں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر لیں، ان دنوں میں اپنے ترجمہ تفسیر شروع کر لیں، کوئی احادیث سیکھنی شروع کریں، کوئی ایک بات سیکھنا شروع کر لیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام ان 10 دنوں میں کریں گے تو وہ میں بیسٹ نیکی لکھوں گا۔ یعنی جو لوگ جن کو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ حج پہ چلے گئے، ان کو تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا نیکی کا موقع دیا، لیکن اگر ہم جو ہیں حج پہ نہیں جا سکتے، اس دفعہ تو چلو خیر کوئی بھی نہیں جا رہا، لیکن آئندہ انشاءاللہ جب لوگ جاتے تھے تب تو اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع نہیں دیا تو ہم ان دنوں سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر چلتے پھرتے، کام کرتے، اسکول پڑھتے، ورکنگ کرتے ہوئے کیسے ان دنوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ میں آپ سے ان 10 دنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکس کروں گی اور یاد دہانی کراؤں گی، کیونکہ ہمیں ان دنوں کے افضل یا ان دنوں کی فضیلت، ان جو اتنے بہترین دن ہیں، رمضان میں تو ہم خوب نیکیاں کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات کر لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقے بھی دے دیتے ہیں اور ذکر ذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بہترین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب پورے سال میں مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ تو ان دنوں سے بھی ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ضرور فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹھائیں گے نا فائدہ انشاءاللہ۔ تو آج سے ہی اپنے دل میں ٹھان لیں کہ میں نے ان دنوں میں کیسے اور کس طرح نیکیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں، اور جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کریں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اور آخرت میں ہمارے لیے وہ توشہ آخرت بن جائے، ہماری سفارش کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔